شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنت کے 2 چمکتے ستاروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے 2 پھول حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کے ان دل کو چھو لینے والے واقعے کے بارے میں بات کریں گے، جسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، دل میں محبت کا جذبہ بڑھ جائے گا، ہر دل میں اہل بیت کی محبت کا نور جاگے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ چین سے رہتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ کی پاک سرزمین پر ہوئی۔ ان کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی کی بیوی ام فضل رضی اللہ عنہا نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر ان کی گود میں آ گرا۔ ڈر اور حیرانی میں ڈوبی ام فضل رضی اللہ عنہا نے یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، یہ مبارک خواب ہے، میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں جلد ہی ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی پرورش تمہاری گود میں ہوگی۔ اور سچ مچ کچھ وقت بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جنم ہوا۔ اس طرح جنت کے 2 شہزادے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی خوبصورت جوڑی مکمل ہوئی، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ جب حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے۔ جو ابھی صرف پیدا ہی ہوا ہے اس شہزادے کو گود میں لیا اور اپنی مبارک زبان ان کے ننھے منہ میں ڈالی تاکہ برکت کا پہلا تحفہ انہیں ملے۔ پھر داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ سوچئے وہ ننھا سا بچہ جس کے منہ میں سب سے پہلے کائنات کے سب سے پاک لعاب دہن پہنچا اور جس کے کانوں میں اللہ کی توحید کی آواز گونجی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حضرت حسین رضی اللہ عنہ رکھا، جس کا مطلب ہے خوبصورت۔ اور سچ مچ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہ صرف نام میں بلکہ صورت اور سیرت میں بھی حسین تھے۔ ان کی شکل اور صورت اتنی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی کہ صحابہ کہتے تھے حسین کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی قد کاٹھی اور چال ڈھال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا چہرہ، پیشانی، آنکھیں اور ناک بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت کا عمل یہ تھا کہ وہ اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے، صرف اسی لیے کہ ننھا حسین ان کی پیٹھ پر کھیل رہے ہوتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھنے مسجد تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے روایتوں میں حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ میں سے بتاتے ہیں۔ نماز شروع ہوئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو وہ ننھا بچہ ان کی پیٹھ پر چڑھ گیا، جیسے بچے کھیل کھیل میں گھوڑا بناتے ہیں۔ صحابہ حیران تھے کہ سجدہ اتنا لمبا کیوں ہو رہا ہے۔ کسی نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا منظر تھا، وہ معصوم بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سجدے میں ہیں، نہ کوئی ٹوک نہ کوئی ناراضگی۔ نماز کے بعد صحابہ نے ادب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سجدہ اتنا لمبا کیوں ہو گیا، کیا کوئی وحی نازل ہو رہی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، نہیں، میرا بیٹا میری پیٹھ پر چڑھ گیا تھا، میں نے ممکن نہیں سمجھا اس کی معصوم خوشی کو روک دوں۔ یہ سن کر صحابہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین میرے دونوں پھول ہیں، جہاں یہ ہوں گے وہاں رحمت برسے گی۔ حسن رضی اللہ عنہ اپنی جوانی میں اتنے شاہد اخلاق تھے کہ دشمن بھی ان کے اخلاق پر فدا ہو جاتا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے انہیں گالی دی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ چپ رہے، پھر ان شخص کے گھر جا کر مسکرا کر کہا، اگر تمہیں میری طرف سے کچھ تکلیف پہنچے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ سوچو، جس پر ظلم ہوا وہی معافی مانگ رہا ہے۔ یہ تھی اہل بیت کی اخلاق کی بلندی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو قربانی کا دریا ہے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں جب پانی تک بند ہو گیا تو انہوں نے صرف یہ کہا، میں حق پر ہوں اس لیے ڈرتا نہیں۔ یہ وہ جذبہ تھا جو ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر تم حسن رضی اللہ عنہ کا اخلاق اور حسین رضی اللہ عنہ کا جذبہ کو اپنی زندگی میں لے آؤ تو دنیا تم سے محبت کرے گی اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔